عزیز طلباء جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب سورہ مکھی سے آپ کا پہلے سے جاری کیا ہوا سبق ماحولیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نئی کتاب کا حصہ بنا ہے اور اس میں سے اکثر سوالات آ بھی سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کی تیاری کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انسانوں کے پھینکے ہوئے کچرے، فیکٹریوں سے نکلے زہریلے مادوں اور لنگر انداز جہازوں سے نکلے تیل کے سبب دریاؤں اور سمندر کا صاف شفاف جھاگ اڑاتا پانی آلودہ ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، یعنی اس میں گندگی شامل ہو رہی ہے۔ اور وہ کس طرح سے آلودہ ہو رہا ہے، کس طرح سے گندا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو فیکٹریاں یا کارخانے سے نکلے جو زہریلے مادے ہیں، ان میں سے کیمیکل نکلتے ہیں، ان سے اور جو انسان کے پھینکے ہوئے کچرے سے اور جہاز جو ہیں جو بندرگاہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے جو تیل نکلتا ہے اس کے ذریعے گندگی پھیلتی ہے، یعنی آبی آلودگی، یعنی پانی کی آلودگی، پانی کی گندگی اس طرح پھیلتی ہے کہ وہ تیل جو لنگر انداز جہاز، یعنی وہ بحری جہاز جو کہ بندرگاہ کے یعنی ساحل سمندر پر بہت لمبا سفر کر کے آنے کے بعد وہاں پر کنارے پہ لگا دیے جاتے ہیں اور ان سے نکلنے والا جو گندا تیل ہے وہ پھر سارے کا سارا سمندر کے پانی میں بہا دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ صاف اور شفاف پانی، یعنی جو صاف ستھرا پانی ہے، جو اتنا صاف کہ انسان کو اس سے زندگی ملتی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور آبی مخلوق جس میں مچھلیاں اور بہت سے ایسے جاندار ہیں جو آبی مخلوق ہیں، پانی میں زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے وہ جو گند ہے، وہ جو کچرا ہے، جو جہازوں کے زہریلے مادوں سے نکلتا ہے، فیکٹریوں سے نکلے جو زہریلے مادے ہیں ان کے ذریعے وہ پانی میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، میٹھے پانی کی جھیلوں سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 77 پر یہ دوسری لائن میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ آلودگی ہی کے سبب کہتے ہیں وجہ سے، تو آلودگی کی وجہ سے جو میٹھے پانی کی جھیلیں ہیں جہاں سے انسان پانی حاصل کر کے روزانہ استعمال کرتا ہے، وہ بھی گندا ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی غلاظت اور گندگی شامل ہو رہی ہے۔ اور جو گاڑیوں کے جو دھوئیں ہیں، صنعتوں کے جو دھوئیں ہیں، یعنی کارخانوں کے جو دھوئیں اور بدبو کی وجہ سے صاف ہوا بھی جو سی ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ حصول حاصل ہونا یہ کے اوپر پیش ہے، حصول حاصل ہونا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کیا ممکن نہیں رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں کہ ان میں یہ زہریلے مادے شامل ہوتے جا رہے ہیں اور پانی پینے کے قابل نہیں رہا، استعمال کے قابل نہیں رہا۔ اسی طرح آبی آلودگی، آپ کہتے ہیں پانی کو، یعنی پانی کی آلودگی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی، ہوا کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ گاڑیوں صنعتوں کے جو دھوئیں ہیں وہ بھی فضا کو، ہوا کو بہت ہی آلودہ اور گندا کر رہے ہیں، جس میں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ یعنی اور زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے کہ درخت جو ہوا صاف کرنے کا کارخانہ کہے جائیں تو بے جا نہ ہوگا، یعنی درخت جو ان سے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں، جو ہمارے پھیپھڑوں میں جو آکسیجن جاتی ہے انہی درختوں کی ہوا سے جب یہ ہوا چلتی ہے تو ماحول صاف ہوتا ہے،
فضا صاف ہوتی ہے تو جو گندگی اور جو غلاظت ہے، جو فضا میں جو آلودگی ہے، وہ بھی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو درخت ہیں وہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ ان درختوں کو ان کارخانے، دوبارہ میں بولتا ہوں یہ جملہ، کہ درخت جو کہ ہوا صاف کرنے کا کارخانہ کہے جائیں تو بے جا نہ ہوگا، یعنی غلط نہ ہوگا اگر ہم ان کو یہ اگر کہیں نا یہ ایسے کارخانے ہیں جو ہمیں صاف ستھری فضا، صاف ستھری ہوا عطا کرتے ہیں، ان کے ذریعے قدرت نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، صاف فضا ہمیں، صاف ہوا ہمیں ملتی ہے، لیکن ان کو کاٹا جا رہا ہے، نئے درخت لگانے کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور پھر کیا ہے کہ پرانے درخت جو ہیں ان کو کاٹ کر عمارتی لکڑی اور فرنیچر بنانے کا کام لیا جا رہا ہے، لیکن ان کی جگہ نئے درخت بالکل بھی نہیں لگائے جا رہے، جس کے نتیجے میں ہماری ہوا بھی آلودہ ہو رہی ہے، اور یہ جو صنعتوں کے اور گاڑیوں کے جو دھوئیں ہیں وہ بھی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ہر چیز بتا دی ہے، اور یہ ایک سوال بھی آتا ہوتا ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ اس سے ملتے جلتے اسباق میں سے یہ سوال آ جاتا ہے کہ فیکٹریوں سے جو نکلے زہریلے مادوں کو صاف پانی کی جھیلوں میں گرنے سے کس طرح سے آلودگی پھیلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک ان چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے، ان چیزوں سے دور نہیں ہوں گے، تو ہماری آلودگی، آبی آلودگی اور ہماری فضائی آلودگی بھی بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد آگے اگلا پیراگراف ہے، زمین پر گندگی کوڑا پھینکنے اور صفائی نہ کرنے سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یعنی گندگی کی کیا وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کوڑا پھینکتے ہیں اور مقررہ جگہ پہ کوڑا نہیں پھینکتے، کوڑے دان میں کوڑا نہیں پھینکتے اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ کوڑے دانوں کے استعمال نہ کرنا گلے سڑے کوڑے پر مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کا سبب بھی بنتا ہے۔ افزائش کا مطلب یہ ہے ترقی کرنا، کثرت سے ہونا یا بڑھوتری ہونا، یعنی بڑھنا، بڑھوتری ہونا، اضافہ کرنا یا زیادہ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ افزائش ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کا نتیجہ حضرت انسان ہی کو مختلف بیماریوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ انسان کو، بنی نوع انسان کو، یعنی ہمیں مختلف جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھگتنا ہوتا ہے، انجام کو پہنچانا یعنی برداشت کرنا، کیے کی سزا پانا، یہ سارے لغت میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، بھگتنا، برداشت کرنا، انجام کو پہنچنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کیے کی سزا پانا۔ ظاہری بات ہے کیے کی سزا سے مراد یہی ہے کہ ہم لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں، فیکٹریوں کا کچرا اور فیکٹریوں کا زہریلے جو مادے ہیں اور انسانوں کے جو کہہ لیں کہ جو کچرے ہیں، جو وہ انسان جو ہے وہ مقررہ جگہ کے علاوہ کہیں اور اگر پھینکتا جائے گا تو پھر سارے کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح آبی آلودگی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو حضرت انسان یعنی انسان نے ہی یہ سارا کام خراب کیا ہوا ہے کہ وہ مختلف، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اس کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تباہی کے سامان خود ہی کر رہا ہے، ماحول کو خراب کر کے، ماحول کو آلودہ کر کے اس نے اپنی زندگی کو ببال بنا رکھا ہے، اپنی زندگی کو ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، صاف ہوا، صاف پانی سے محروم کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا ہم انسانوں ہی کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا یعنی گندگی سے مراد ہے آلودگی، ہر قسم کی آلودگی سے مراد دی جا رہی ہے کہ ہم انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی ایک وجہ آگہی کی ہے، آگہی کی کمی ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے،
ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس لیے نہ جاننے کی وجہ سے ہم ان مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دوسری وجہ جانتے بوجھتے غفلت برتنا ہے۔ پھر جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جن کو اس بات کی عقل ہے، ان کو شعور ہے، وہ بھی غفلت برتتے ہیں، سستی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کاہلی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی گندگی اور آلودگی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس آلودگی کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ اگر ہر فرد اپنے ذمہ داری محسوس کرے تو آلودگی ختم کرنا اس کرۂ زمین کو جنت کا نمونہ بنانا چند ہی مہینوں بلکہ ہفتوں کا کام ہے۔ کرۂ ارض کی سلامتی اور آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے آج کی نسل کو ضرور سوچنا ہوگا۔ آخر میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین پر زندگی موجود رہے اور ہم تازہ ہوا اور صاف پانی استعمال کرتے رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں ضرور سوچیں۔ اس آلودگی سے نجات پانے کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جن سے ہم اس زمین کو اور اس پانی کو صاف اور شفاف رکھنے میں کردار ادا کر سکیں۔ تو آخر میں یہ مصنف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح ماحول کو صاف رکھتے ہیں، کس طرح ہم اپنے گرد و نواح کو اور گلی محلہ اور شہر دیہات اور اس طرح سارے ملک کو کس طرح سے ہم صاف اور شفاف بناتے ہیں۔ تو ان باتوں کے ساتھ ہی یہ آگہی جو ہمیں مصنف نے دی ہے اور یہ جو ہمیں مصنف نے شعور بیدار کیا ہے ہمارے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔